به اجمعین. عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصادق المصدوق. جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صادق بھی ہیں اور حضور مصدوق بھی ہیں، یعنی سرکار سچے بھی ہیں اور سرکار سچوں کی تصدیق بھی فرماتے ہیں. تو اب اس سے تو ایک بات کا یہ بھی اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کا نام نامی اسم گرامی لینے سے پہلے حضور کے مبارک القابات کو گنواتے تھے. اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، آمنہ کے لال، در یتیم، اب یہ جیسے القابات ہم حضور کے گنتے ہیں تو صحابہ کرام کا بھی یہ انداز کریمہ تھا. اب دیکھو کیا کریں، والصادق المصدوق، سرکار سچے، سچوں کی تصدیق کرنے والے. پھر حضور کا فرمان بیان کیا. اب کیا کہتے ہیں، حضور کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے 40 دن تک، نطفہ، یعنی 40 دن تک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں رہتا ہے. ثم یکون علقۃ، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک، 40 دن. پھر 40 دن کے بعد ثم یکون مضغۃ، پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے 40 دن کے بعد، مثل ذالک، پھر اسی طرح، یعنی 40 دن نطفہ اور 40 دن لوتھڑا اور 40 دن گوشت کا ٹکڑا، یعنی 120 دن کے بعد ثم یرسل الملک ینفخ فیہ الروح، 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اس بچے میں روح کو پھونک دیتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے 4 باتیں بھی لکھ دیتا ہے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے اور اس کی موت بھی لکھ دیتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَعَمَلَهُ، اس کا عمل بھی. اور چوتھی چیز وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کا بدبخت ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا خوش بخت ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ابھی بچہ 120 دن کا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں اور 4 باتیں لکھ دی گئی ہیں. اس کو رزق کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، اس کو موت کب آئے گی، کس عمر میں آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اور یہ عمل اچھے کرے گا، برے کرے گا، اور یہ نیک رہے گا یا بدبخت رہے گا. اللہ اکبر. پھر حضور نے اگلی جو بات ارشاد کی، فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، فرمایا کہ تم میں سے بعض دفعہ کوئی شخص جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے. توجہ رکھیے گا، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے درمیان، جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ساری زندگی جنتیوں والے کام کیے، مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر اس پر تقدیر کا لکھا سبقت لے جاتا ہے. اب وہ بندہ جہنمی والے کام شروع کر دیتا ہے. اور حضور نے اس کا اگلا رخ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَيَدْخَلُهَا، پھر اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ساری زندگی جہنمی والے کام کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک اس کے درمیان، جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر پھر کتاب کا لکھا، تقدیر کا لکھا سبقت لے جاتا ہے. پھر وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟
کہ بندے کو کبھی بھی اپنے خاتمے کے لیے بے خوف بے خطر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اندازہ لگائیں ساری زندگی جنتیوں والے کام، مگر آخر وقت میں ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا اس کا اور جنت کا، پھر تقدیر کا لکھا آ جاتا ہے، پھر بندہ جہنم والے کام شروع کر دیتا ہے. اور ایک بندہ یعنی جو نیکوکار ہے وہ کبھی اپنی نیکیوں پر اترائے نہیں، اور جو گناہگار ہیں وہ کبھی رب سے مایوس ہوئے نہیں. تو نیکوکار یہ نہ کہ جناب میری تو ساری زندگی، میری 70 سالہ زندگی ہے، میری تو زندگی گزری مسجد کے اندر ہے. اور بزرگان دین اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے، ایک شخص تھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور جب بھی طواف کرتا کیا کہتا؟ اللہ مجھے خاتم بالخیر والی موت دے، اللہ مجھے خاتم بالخیر والی. تو لوگوں نے کہا طواف کر رہا ہے اور بھی دعائیں مانگ، اور بھی رب سے کچھ مانگ، یہی دعا مانگے جا رہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کیوں نہ مانگوں، اس لیے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا بھائی مسجد کا مؤذن تھا، 40 سال تک بغیر معاوضے کے فی سبیل اللہ 40 سال تک اذان دیتا رہا، مگر وہ کسی عورت کے ساتھ بد نگاہی کر بیٹھا، کسی عورت کے عشق میں پڑ گیا، اس کا جب خاتمہ ہوا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے تو گھر کی میت کو دیکھا ہوا، تو میں کیوں نہ کہوں مالک مجھے خاتمہ بالخیر والی موت دے. تو کہا مجھے موت ہی خاتمہ بالخیر والی چاہیے. تو طواف کر رہا ہے مالک خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر. تو کبھی نیکی پر اترانا نہیں، نہ یہ رب کی کرم نوازی ہے. اچھا اب تقدیر کا لکھا سے سبقت کیوں لے جاتا ہے؟ اچھا ایک بات سن لیں، آسان لفظوں میں تقدیر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب نے لکھ دیا ہے مجبوراً ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا رب نے وہ لکھا ہے. دو چیزیں الگ ہیں. رب نے جو لکھ دیا ہے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا رب نے وہ لکھا ہے. بھی مثال کے طور پر ایک بندہ رات کو نماز عشاء میں تھا، نماز تراویح میں تھا، اب نماز فجر میں نہیں ہے. اب کیا کہو گے؟ اب اسے جناب نماز فجر میں نہیں تھے، بھائی میری تقدیر میں نہیں ہے، اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا میرے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، ہم یوں کہیں گے آپ نے پڑھنا نہیں تھا، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے تقدیر کے. ایسے لوگ کہتے نہیں جناب نہیں تم نہیں، آپ کے سامنے 2 پلیٹیں، ایک میں انگار ہیں، ایک کے گلاب کے پھول ہیں، آپ کیا اٹھائیں گے؟ گلاب کے پھول اٹھائیں گے. تو وہاں پر آپ کی عقل کام کرتی ہے نا کہ گلاب کے پھول اٹھائیں گے. تو یہ نماز کا دین کا معاملہ بھی ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں. ہم نے جیسے جیسے کرنا تھا اللہ نے ویسا ویسا لکھا ہے. اللہ نے تو بعض دفعہ تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے. اور ایک بات حضور نے ایک روایت تو یہ، حضور نے ایک اور روایت بھی بیان فرمائی، سرکار کا ایک فرمان ہے. حضور نے فرمایا بعض دفعہ بندہ جو ہے نا وہ ایسا کوئی جملہ کہہ بیٹھتا ہے، یہاں تو یہ کہا وہ عمل کرتا ہے، ایک فرمایا بندہ ایسا کوئی جملہ کہہ بیٹھتا ہے اس کے درمیان جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر وہ منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اب وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ بندہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، منہ سے ایسی کی بات کر بیٹھتا ہے، اللہ اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے. تو بے ساختہ منہ سے کلمات نکالنے پر گرفت ہونی چاہیے. میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، وہ دین کی باتیں بیان کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ بھی اپنے مقصد کا بیان کرتے ہیں. اب کسی مولوی سے بات تو سن لی، اب اس کا نتیجہ خود دیکھیں، یہ تو اس کو یہ نہ آپ کو کیسے پتہ اس کے اندر یہ نتیجہ ہے؟ تو دین کی باتیں کرنے میں آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. جو بات سنیے ہو بہو وہی پہنچائے، اس کے اندر آپ خود سے کوئی تشریح نہیں کریں، اس کے اندر خود سے کوئی مٹ مسالہ نہیں لگائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا خاتمہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک ہو کہ ہمارا خاتمہ کفر پر نہ ہو. اللہ میرا اور آپ سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یؤتی بجہنم، حضور نے فرمایا جہنم، سنیے گا، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، لہا 70,000 زمام، اس دن جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گی. مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا.
جہنم ابھی وہاں نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے. ابھی ہم نے قرآن پاک سورت پڑھی نا, سورت الفجر, اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, جہنم کو لایا جائے گا اس دن. جہنم جنت کے اور محشر کے درمیان رکھ دی جائے گی. ابھی جہنم وہاں پر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے. ابھی کہاں ہے؟ تحت الثری, 7 زمینوں کے نیچے ہے. 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے جہنم کو لے کے آئیں گے, اس کو لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. اور پھر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب 70,000 ملائکہ جہنم کو لے کے آئیں گے تو جہنم سے ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی جس طرح دروازہ بعض دفعہ ہجوم کی وجہ سے کھلتا ہے, چر چر کرتا ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اور قریب ہے جہنم جہنمیوں کو دبوچے گی. اللہ اکبر. میں قربان, سورۃ عما تسالون کے اندر اللہ نے وہ نقشہ بیان کیا, ان جہنم کانت مرصادا. جس طرح ایک شکاری شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اب جیسے موقع لگا تو کیسے جھپٹ کے مارتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اس دن جہنم جہنمیوں کی طاق میں یوں بیٹھی ہوئی ہوگی. ان جہنم کانت مرصادا, وہ جہنم لپک لپک کے جہنمیوں کو پکڑے گی. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جہنمی بھرے گی نا جہنم کی طرف, سرکار آگے تشریف لے جائیں گے اور حضور اللہ کے فضل و کرم سے حضور اپنے دست برکت سے جہنم کو وہیں پر روک دیں گے کہ جسے جہنمی جو ہے وہ 70,000 ملائکہ ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اور جب جہنم کو بھرنے کی باری آئے گی, جہنم ابھی آدھی بھری ہوئی ہوگی, ایک روایت میں آتا ہے, تو جہنم کہے گی مالک اور بھیج, میں تو ابھی بھری نہیں ہوں. جہنمی ختم ہو گئے, جہنم بھری نہیں ہے. اب اس کو کیسے بھرے گا؟ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اللہ اپنا قدم مبارک, رب کا قدم کیسا ہے اللہ ہی جانے. یاد رکھیے گا کبھی رب کے بارے میں وہ تصور میں نہیں لائیے گا جو ہمارے لیے ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ, وہ کیسا اللہ ہی جانے. کبھی یہ نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا, نہ نہ نہ. اللہ کا قدم ہمارے قدم جیسا, نہ نہ نہ. میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اللہ اپنا قدم مبارک جب جہنم میں رکھے گا تو جہنم کہے گی مالک بس بس بس, میں بھر گئی ہوں, میں بھر گئی ہوں. جہنم ابھی بھرے گی نہیں, رب کا قدم آئے گا, جہنم کہے گی مالک بس میں بھر گئی ہوں. اچھا ابھی جنت خالی پڑی ہوئی ہوگی, جنت بھی نہیں بھرے گی, تو اللہ جنت کو کیسے بھرے گا؟ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس نئی مخلوق سے پروردگار جنت کو بھر دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آخری بات کہہ رہا ہوں, زندگی کا متاع, زندگی کا سامان خاتمہ بالخیر ہے. آپ کسی سے دعا کروایا کریں نا, کسی نیک بندے سے کہو یا دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے, بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے, ایمان والی موت مل جائے بس. زندگی کا سارا سامان یہی ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کو دعا بھی دینی ہونا تو کہو مالک آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے, آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے, آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے, بس. اللہ اکبر. اللہ ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے, ایمان والی موت نصیب فرمائے. اور کتنی قابل رشک موت ہو, آپ مسجد میں مصلی پہ بیٹھے ہوں اور آپ کے کلموں پہ لا الہ الا اللہ. میرے مصطفیٰ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا نا فقط دخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرما دے گا. اپنی اولاد کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. جب بچہ بولنے کے قابل ہو نا تو ABC 1 2 نہیں پڑھاؤ, پہلا کلمہ بچوں کو یہ کیا یاد کرو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. تو جس کا اول بھی لا الہ الا اللہ اور جس کا آخر بھی لا الہ الا اللہ, بیچ کا جتنا بھی ہے نا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سبوں کو پروردگار ایمان والی موت نصیب فرمائے. کل سے نماز فجر انشاءاللہ 5:15 پہ ادا کی جائے گی. اللہم تقبل منا